آج ہم اور آپ محلہ شیخ پور جامعہ قادریہ نور العلوم للبنات میں حاضر ہیں۔ تقریر ہمارے مخصوص خطیب اہل سنت مفکر اسلام علامہ ابرار القادری صاحب درو اتراکھنڈ سے جو تشریف لا چکے ہیں ان کی ہونا ہے۔ وہیں پر شہنشاہ خطابت مفکر اسلام علامہ نسیم اختر صاحب مصباحی ان کی ہونا ہے، اور گل گلزار سیادت نبیر حضور محسن ملت علامہ سید عاصم میاں صاحب ان کا بھی مخصوص خطاب آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اور آج اس بزم کے دولہ نبیر اعلی حضرت وارث علوم تاج الشریعہ خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مولوی مفتی ارسلان میاں صاحب قبلہ وہی آج اس بزم کے دولہ ہیں۔ حضرت کچھ ہی دیر کے بعد اس ادارے میں تشریف لانے والے ہیں۔ مچل کے بولیں سبحان اللہ، اور زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اصل میں آپ ٹھنڈے اس لیے پڑے ہیں کہ نقیب اجلاس مولانا حسن نوری صاحب سارا کام بیٹھ کر ہی کر رہے ہیں، سارا کام بیٹھ کے ہی کر رہے ہیں۔ اگر یہ تھوڑی محنت کرتے تو آپ بھی تھوڑی محنت کرتے، ہے نہیں؟ کیونکہ پبلک چاہتی ہے کہ اسٹیج والے بھی محنت کریں تبھی ہم محنت کریں گے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں ممبر پر کتنے خطبہ شعرا اور حفاظ تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ وہیں پر استاد الحفاظ استاد القراء حضرت حافظ قاری محمد ظفر صاحب برکاتی پرنسپل جامعہ حاضہ وہ تشریف رکھے ہیں۔ یہ انہی کی محنتیں ہیں، انہی کی کاوشیں ہیں کہ آج ماشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ 5 حفاظ کے سر پر دستار بندی کا تاج زرعی سجایا جائے گا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے، خاص بات یہ ہے، پروگرام تو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ میں کوئی بہت زیادہ ٹائم لینے کے لیے نہیں آیا، لیکن نیچے بہت شانتی ہے، جبکہ اس کے مقابل اوپر بہت شور و غل ہے۔ اوپر کافی آواز خواتین کی نہیں بلکہ مرد حضرات کی آ رہی ہے۔ جتنے مہمان یا مدرسے کے طلباء جن کی دستار نہیں ہے وہ تمام طلباء اور تمام حضرات جو باہر سے آئے ہیں وہ نیچے تشریف لے آئے، تبھی پروگرام آگے چلے گا، ورنہ پروگرام یہیں رکا رہے گا۔ آپ حضرات اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے کافی شور و غل کر رہے ہیں اور آپ کی آواز بہت زیادہ نیچے آ رہی ہے۔ حافظ زہیب صاحب اور قاری زاہد صاحب وہ ممبر پر تشریف لے آئیں۔ جتنے حضرات اوپر ہیں، شم تبریز نوری صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ حاضہ، یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ تمام حضرات آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اب آپ تھوڑی ذمہ داری یہ نبھائیے کہ اوپر سے جتنے بھی مرد حضرات ہیں، جو بچے طلباء ہیں، ان تمام کو نیچے لے کر کے آئیے۔ کرسیاں خالی ہیں ابھی، اور نیچے والے بہت خاموشی کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ اوپر سے آواز کافی آ رہی ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دیکھ رہے ہیں ممبر پر آپ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت قاری عتیق رضا صاحب تشریف رکھے ہیں۔ وہیں پر ہندوستان کا ایک عظیم لہجہ جس کو آج پورا ہندوستان وسیم اظہر کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے، قاری شاہد رضا ساحل صاحب جو اس مدرسے کے مدرس ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا واصف صاحب ہیں، اور وہیں پر ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب خطیب و امام مسجد صابر پاک، جملہ ائمہ حضرات خطبہ شورا بیٹھے ہیں۔
ان کی دعاؤں کو لے کر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کلام رضا سے کرتا ہوں۔ میرا امام بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ کیا ہی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بارگاہ رسالت میں۔ یا رسول اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقش جہاں نہیں۔ بولیے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ اگر باقی میں پروگرام میں آئے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ آج ہندوستان اور پاکستان کا میچ شاید اب فائنل ہو چکا ہوگا اور ہماری انڈیا جیت چکی ہوگی، ہے نہیں؟ ہے نہیں؟ تو لہٰذا اب میچ بھی ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ آج پروگرام ہلکا رہ جائے گا۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ بولے آج انڈیا پاکستان کا میچ ہے، لوگ وہاں لگے رہیں گے۔ ہم نے کہا جو انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنا چاہیں گے وہ میچ دیکھیں گے، اور جو قرآن کی اس عظیم محفل میں آنا چاہیں گے وہ اس محفل میں آ کر دستار بندی کا پربہار موسم دیکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ دستار بندی میں آئی گئے ہیں، عالم بھائی آواز بہت لے رہا ہے، بہت لے رہا ہے، تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ اگر رضا سے محبت ہے تو پھر سے بولیں سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقش جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیا بات ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ آگے فرماتے اعلیٰ حضرت تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ بولے سبحان اللہ۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا۔ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان۔ بے شک۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آئیے ایک مرتبہ اور اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بہت زیادہ ٹائم لیا جائے، لیکن تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل جشن دستار بندی کے تعلق سے سجائی گئی۔ شم تبریز نوری صاحب جو ناظم اعلیٰ ہیں، اور حاجی محمد آصف نوری صاحب جو اس کے صدر ہیں، انہوں نے اس محفل کو اور جملہ اراکین جامع حاضہ ہمارے جناب ریحان بھائی صاحب، شاہکار ترنم شکیل نوری صاحب اور جملہ احباب نے اس محفل کو سجایا۔ کیوں سجایا؟ اس لیے سجایا کہ آج اس محفل کے اندر 5 حفاظ فارغ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے حافظ آج اس ادارے سے فارغ ہوں گے، ان کے سروں پر دستار بندی سجائی جائے گی۔ ان حافظوں کی شان آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک قبر سے آپ کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا۔ دیکھتے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی جو اس قبر والے کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت ثانی اسد اقبال جناب زبیر رضا صاحب بریلی شریف۔ آپ لوگ اندر نعرہ تکبیر۔ آ جائیے، ماشاءاللہ کمیٹی والے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ دیکھیے ثانی اسد اقبال قاری زبیر رضا صاحب تشریف لا چکے ہیں، لیکن ہم محبت میں انہیں ایک جملے سے اور نوازتے ہیں۔
ہیں وہ کیا ہے؟ وہ شمس تبریز نوری صاحب کہتے ہیں غریبوں کا اسد اقبال. ہاں کیا کہتے ہیں؟ غریبوں کا اسد اقبال. دیکھیے ماشاءاللہ یہ اللہ کی قدرت ہے. دیکھنے میں بھی اسد اقبال لگ رہے ہیں, اور جب یہ مائک پر آئیں گے تو آپ فرقی محسوس نہیں کر پائیں گے کہ اسد اقبال پڑھ رہے ہیں یا ان کے کوئی ثانی بھی ہیں. جھوم کر بولیں سبحان اللہ. آپ نے ان کو دیکھ لیا نا تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قبر سے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک قبر والے کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہے, اس قبر والے پر اللہ کا عذاب مسلط ہے, اس کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ قبر کے اندر کا منظر دیکھا. دیکھو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے اندر کا دیکھا, اور دیکھا کیا کہ ایک قبر والے کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام اس عذاب والے کو دیکھ کر آگے بڑھ گئے, لیکن قربان جاؤ آمنہ کے لال پر, قربان جاؤ امام الانبیاء پر. جب میرا نبی دو قبروں سے گزرا, آپ کے ساتھ جانثار صحابہ ہیں, آقا قبروں سے گزر رہے ہیں, دیکھتے کیا ہے ان قبر والوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. تو میرا نبی ان قبر والوں کی ان قبروں سے آگے نہیں بڑھا, بلکہ مصطفیٰ رکے, آقا ٹھہرنے کے بعد صحابہ کا بیان ہے میرے نبی نے ہری شاخ کو توڑا. نقیب اہل سنت آپ کا کام ہے میک پہ بولنا. یہ بہت شاندار بیان ہو رہا ہے آپ کا, توجہ فرمائیں. شاندار تو سب کا ہوتا ہے ماشاءاللہ. آپ اپنی نظام شاندار کیجئے گا, آپ کان میں کچھ مت کہیے گا, جو کہنا ہے میک پہ کیجئے میرا ماشاءاللہ. ابھی پرسوں دمکا میں تھے, دن رات چل رہے ہیں, یہاں پہ آپ تھکے ہوئے مت دکھائیے, اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے. اور ایک نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ عیسیت. جشن دستار بندی, جشن دستار بندی, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم مدرسہ نورولو سرزمینی بحری شریف فیضان شاجیب یا حضور شیخ نقیب خطیب اہل سنت نعیم سعدی صاحب کی بلا. نعرہ تکبیر. بولیے سبحان اللہ. بہت کم وقت میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا, پریشان مت ہوئیے گا. ہمارے بھائی حافظ صہیب صاحب, حافظ عامر صاحب, حافظ محمد علی صاحب, یہ تمام ہمارے محبین بیٹھے ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہو رہا ہے, دیکھتے کیا ہیں قبر والے کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہے. عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر, قربان ہو جاؤ امام الانبیاء پر. میرا نبی جب قبر سے گزر رہا تھا, دو قبر والوں کے قریب سے گزرے آقا, آپ کے ساتھ جانثار صحابہ ہیں. اللہ کے حبیب نے دیکھا کیا کہ قبر والوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. میرا نبی گیا, ایک شاخ کی ٹہنی لایا, اور لانے کے بعد اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے. اللہ کے حبیب نے ایک ٹہنی کو ایک قبر پہ رکھا اور دوسری ٹہنی کو دوسری قبر پر رکھا. یہ تمام چیزیں جانثار صحابہ دیکھ رہے ہیں. آقا نے ایک ہری شاخ کو توڑا اور اس کے دو ٹکڑے کیے, اور دونوں ٹکڑوں کو دونوں قبروں پر رکھ دیا. صحابہ مچلے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا. قبر دیکھی, اور قبر دیکھنے کے بعد آپ نے شاخ ہری توڑی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کے اوپر رکھ دیا. یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, دیکھو جو کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں, ارے دیکھو میرے نبی کا غیب دیکھو. میرے آقا ارشاد فرما رہے, اے جانثار صحابہ, ان دونوں قبر والوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا اچھا وہ عذاب کیسا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, اور عذاب ایسا نہیں کوئی بہت بڑا گناہ. اور گناہ کون سا ہے؟ آقا بتا رہے ہیں ان میں سے ایک پیشاب کھڑے ہو کر کے کیا کرتا تھا.
یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور آقا نے ارشاد فرمایا دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. اس بنیاد پر ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے. جانثار صحابہ کھڑے ہیں, آقا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے, اور میرا نبی یہ بھی بتا رہا ہے کس وجہ سے عذاب الہی نازل ہو رہا ہے. تبھی تو بریلی سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پکارے یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاؤ بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ. ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, کلام اعلی حضرت, قبر والے کے اوپر فیضان سرکار عذاب الہی نازل ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کا گزر آپ نے دیکھا کہ قبر والے پر اللہ کا عذاب نازل. عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے, لیکن میرے نبی نے دیکھا تو آقا نے دیکھنے کے بعد آگے نہیں بڑھے. میرے نبی نے بتا دیا ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے. اور صرف آقا نے بتایا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے دوا بھی دی, اس کا علاج بھی کیا. آقا نے ایک ہری شاخ توڑی اور اس کے دو حصے کیے, دونوں قبروں پر رکھ دیا. صحابہ نے عرض کی آقا یہ کیا کریں گی؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرتی رہے گی, اور جب تک یہ تسبیح تحریر اللہ کی پاکی بڑائی بیان کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے. بے شک بے شک. اور زور سے بولے سبحان اللہ. بڑے حافظ قاری مشتاق صاحب تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ, تم کر بولے سبحان اللہ. میرے نبی نے کیا کیا یہ بتایا, عذاب ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ بھی بتایا, اور اللہ کے نبی نے ہری شاخ کو ان قبروں پر ڈال دیا تاکہ جب تک یہ تسبیح تحلیل کرتی رہے اللہ کا عذاب ان پر تخفیف, اللہ کے عذاب میں کمی ہوتی رہے, اللہ کے عذاب میں کمی ہوتی رہے. اسی وجہ سے آج ہر سنی صحیح عقیدہ مسلمان اللہ کے حبیب کا یہی درس, یہی تعلیم امت, اے لوگوں جب قبرستان جاؤ تو ان کے اوپر پھول ڈال دیا کرو. اگر قبر کے اوپر ہری گھاس ہو تو اس کو توڑنا جائز نہیں کہا شریعت نے, ہری گھاس کو توڑنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک وہ ہری گھاس اس قبر پر رہے گی اللہ کی پاکی بیان کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ مرحومین کے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا, ان کے عذاب میں تخفیف فرماتا رہے گا. اب میں عرض کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے, پھر واپس پلٹے. پلٹنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس قبر والے کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا, لیکن اب جب جیسے ہی پلٹے ہیں پلٹنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں اب اس قبر والے کے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا بلکہ پروردگار کی رحمتیں برس رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر کے اندر اللہ کی برس رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پریشان ابھی گزرا تو قبر والے کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا, پلٹ کر واپس آیا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں اسی مرنے والے کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے, اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. حاطف غیبی سے آواز آئی اے عیسیٰ پریشان کیوں ہوتے ہو, ابھی جب تم گزرے تھے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا, اب واپس پلٹے ہو تو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اے عیسیٰ پریشان کیوں ہوتے ہو, جاننا چاہتے ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اپنے عذاب کو رحمت سے تبدیل کر دیا. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے خالق کائنات ہاں بتا تو ذرا اتنی دیر میں ایسا کیا ہوا. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, حاطف غیبی سے آواز آئی اے عیسیٰ یہ مرنے والا مرد جب اس دنیا سے آیا تھا, جب اس کو موت آئی تھی اس کی بیوی تھی, اس بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا, جیسے اس کا انتقال ہوا یہ دنیا کو چھوکڑ کر میں آیا, ادھر میں نے اس کو ایک اولاد دی بیٹے کی شکل میں, بیٹا پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد پھر بیٹا بڑا ہوا 4-5 سال 8-10 سال کا ہوا. اے عیسیٰ آج اس کا بیٹا اس لائق ہو گیا, اس کی ماں اس کی بیوی اور اس بیٹے کی ماں نے اپنے بیٹے کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد وہ کسی کالج کسی یونیورسٹی کہیں نہیں لے گئی بلکہ لے گئی تو کسی مدرسے میں لے جا کر اس کا داخلہ کرا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کی طرف سے آواز آئی عیسیٰ
عیسیٰ یہ مرنے والا جب آیا دنیا سے اس کی روح قبض کی تو اس کے یہاں پہ ایک اولاد میں نے پیدا کی, ایک اولاد پیدا ہوئی, ایک بیٹا دنیا میں آیا, اور جب وہ بڑا ہو گیا آج اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں لے کر کے نہیں گئی, بلکہ ماں کہاں لے گئی, وہ کسی مدرسے میں لے گئی, کسی حافظ قرآن کے پاس لے گئی, کسی قاری قرآن کے پاس لے گئی اپنے بیٹے کو, اور لے جانے کے بعد کہا تھا مولانا صاحب میرے بچے کو قرآن کی تعلیم سکھا دیجئے, میرے بچے کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر دیجئے. اللہ کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے, اے عیسیٰ آج اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے, اللہ کے اتنا بڑا ہوا. ایک قاری کے پاس گیا, قاری کے پاس جانے کے بعد اس بچے نے اس قاری کو سلام کیا, استاد محترم کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد استاد نے کہا بیٹا بیٹھو, وہ بچہ بیٹھا. استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس بیٹے نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کہہ رہا ہے اے عیسیٰ جیسے ہی اس کے بیٹے نے مجھے رحمان کہا ہے, مجھے رحیم کہا ہے, تو میری رحمت کو جوش آیا, میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. اے عیسیٰ آج اس کا وہ بیٹا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جو مجھے رحمان کہے, جو مجھے رحیم کہے, تو میری غیرت کو کب گوارا کہ میں اس کے باپ کو, اس کے گھر والوں کو عذاب الہی میں مبتلا کروں. اے عیسیٰ میں نے اس وجہ سے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے. قربان جاؤ, اس بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی تھی تو اللہ نے اس کے باپ کے ساری خطائیں معاف کر دی. قربان جائیے اپنے رب کی اس عطا پر اور نثار ہو جاؤ, نثار ہو جاؤ قرآن کی تعلیم پر. خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بیٹے پورے حافظ قرآن ہو گئے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جنہوں نے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے. ذرا سوچو تو آپ اس دنیا سے چلے جاؤ گے جب آپ کا بیٹا آپ کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گا, سورہ فلق پڑھے گا, سورہ ناس کی تلاوت کرے گا, سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا, تو اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور کہے گا فرشتوں جس کی اولاد میری تسبیح و تحلیل کرے میں اس کے باپ کو, اس کی ماں کو, اس کے خاندان کو عذاب الہی میں گرفت نہیں فرماؤں گا. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ قرآن کی برکت سے میں نے ان کے گناہوں کو معاف. سبحان اللہ, بے شک بے شک. یہ قرآن, یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھنا عبادت ہے, اور اسی قرآن کو 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے حفاظ کرام آج آپ کے نگاہوں کے سامنے آئیں گے. خوش قسمت ہیں آپ حضرات کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے. لائق تعظیم ہے آپ حضرات کہ آپ نے اپنے بچے کو محنت کر کے, مشقت کر کے, آپ نے دن رات محنت و مشقت کر کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا لیا. بولے سبحان اللہ. بس آخری بات کیا کر کے جو مقصد ہے, دیکھیے مدرسہ ہے جامعہ قادریہ نور العلوم, شمس نوری صاحب ناظم اعلیٰ. بس آخری بات سن لیجئے گا. پہلے تو اس میں عصری تعلیم تو ہوتی رہی ہمیشہ, اور درس نظامی کا بھی اہتمام و انتظام ہمیشہ رہا ہے, اور قاری صاحب بھی ماشاءاللہ کافی 18 سال ماشاءاللہ قاری صاحب کو ہو گئے. ایک تمہارا لگا دو کوئی مجمع سے. اب بات سنیے, 18 سال سے قاری ظفر صاحب اس مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کے ماتوں کی نگاہوں کے سامنے ہر سال 2 سال میں دستار بندی ہوتی ہے. آج حالات دیکھے گئے, اصلاح معاشرہ چلائی گئی, بہت محنت و مشقت کی گئی, اور ہر زبان پر یہ آواز ہے کہیں ایسا ہونا چاہیے, کوئی لڑکیوں کا کالج, کوئی لڑکیوں کا ادارہ ہونا چاہیے جس سے ہماری بہن بیٹیاں وہاں سرکشت رہیں, وہاں پہ ان کے پورے پردے کا اہتمام ہو. یہ سب باتیں ہوتی رہی. یہی بات شمس تبریز نوری صاحب کے کان تک پہنچی کہ ایسا کوئی ادارہ ہو جس میں لڑکیوں کا پردے کا مکمل انتظام ہو. تو شمس تبریز صاحب بڑے ماشاءاللہ ہوشیار ہیں. اچھا مدارس کے ناظم اعلیٰ یا صدر یا مسجد کے اراکین یا متولی, حقیقت یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہوں گے تو زیادہ اچھا ہوگا.
صحیح غلط ہے؟ جو علم سے آراستہ پیراستہ ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، تو وہ اپنے ادارے کو، اپنی مسجد کو چار چاند لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ لڑکیوں کے ادارے کی ضرورت ہے تو کہیں اور زمین خریدنے کے لیے چندہ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑا ادارہ ہے، اور یہ ادارہ وہ ادارہ ہے، ہمارے شعیب میاں بیٹھے بہت پیچھے ماشاءاللہ سید صاحب جو علامہ عاصم میاں کے بڑے بھائی ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے، آپ اگر کہتے ہیں تو بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کی بنیاد شہزادہ اعلی حضرت تاجدار سنیت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے رکھی ہے۔ ارے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان نوری صاحب آپ تو نوری ہیں، واہ 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 واہ۔ ان کے ہاتھوں کی نعرہ رکھی بنیاد تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم جامعہ قادریہ نور العلوم، اراکین جامعہ قادریہ نور العلوم، اساتذہ جامعہ قادریہ نور العلوم حضرت مولانا نعیم رضا صاحب سعدی، اس مدرسے کے صدر جناب حاجی آصف نوری صاحب، شمس تبریز نوری صاحب، ہمارے ریحان رضا نوری صاحب، شکیل نوری صاحب اور دیگر حضرات کے نام نہیں جانتا ہوں۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ کیا سوچا کہ یہ اتری علاقہ جو ہے اس کو ہم لڑکوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور جو دکھن کا یہ جگہ ہے اس سائٹ میں بائیں ہاتھ پہ، اس کو انہوں نے اب لڑکیوں کے نام سے اس ادارے کو اس کا نام جامعہ قادریہ نور العلوم للبنات کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اب یہ جو دروازے ہیں یہ بند ہو جائیں گے، ان کا اس سائٹ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، ہے نہیں؟ کیونکہ اس کا راستہ عتیق بھائی پان والے جو شیر نگر روڈ پہ دکان ہے ان کے جسٹ دکان کے سامنے سے راستہ ادھر آ رہا ہے، تو ادھر سے اس کا راستہ رہے گا۔ جو ہماری بہڑی کی یا اطراف کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جو چاہتی ہیں کہ ہم عصری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی تعلیم بھی میسر ہو، دینی تعلیم بھی حاصل ہو، تو اس کا الحمدللہ پورا انتظام ان اراکین نے کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس سائٹ سے انشاءاللہ عید کے بعد لڑکیوں کا انتظام ہے، پردے کا پورا انتظام رہے گا، کسی بھی مرد کا کوئی بھی خلط ملط نہیں ہوگا، اور اس سائٹ سے جیسے یہ ادارہ چل رہا ہے، درس نظامی کی تعلیم اس میں ہے، درجہ حفظ اس میں ہے، دینیات کی تعلیم اس میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم علماء اہل سنت، بولے سبحان اللہ۔ علامہ ابرار حسین صاحب قبلہ، شہنشاہ خطابت مفکر اسلام علامہ ابرار صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی جگہ لینے جا رہا ہوں۔ نوری صاحب، جب اس ادارے کو قائم کیا گیا تو ان حضرات نے سرکار مفتی اعظم کو بلایا تھا کہ آپ اس کی سنگ بنیاد رکھے، اور علامہ سید عاصم میاں صاحب کے دادا پیر نبی مسلم ملت علامہ سید مبشر علی میاں علیہ رحمت و رضوان بھی شامل رہے۔ سوچو جب یہ ادارہ قائم کیا جا رہا تھا مفتی اعظم تشریف لائے تھے، اور الحمدللہ آج اس ادارے میں لڑکیوں کی تعلیم شروع ہونے جا رہی ہے، تو انہی کی اولاد مفتی ارسلان میاں تشریف لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ادھر سرکار مفتی اعظم آئے تھے۔ اب جب لڑکیوں کا ادارہ بھی قائم کیا گیا ہے تو مفتی ارسلان میاں صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ ایک ایسا پیر، الحمدللہ ہمیں ایسا پیر ملا ہے جتنا ہم فخر کرے اتنا کم ہے، اور یہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا صدقہ ہے۔ جب تاج الشریعہ چلے گئے زمانہ کہہ رہا تھا بریلی خالی ہو گئی، بریلی خالی ہو گئی، لیکن تربت تاج الشریعہ سے آواز آئی، اے لوگوں پریشان مت ہو، میں تو آ گیا،
اب میری جگہ ارسلان کام کرے گا۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ ارسلان اس دین کی باغ ڈور کو سنبھالے گا۔ مفتی ارسلان میاں صاحب جو ماشاءاللہ لائق و فائق عالم ہے، مفتی ہے، اور ماشاءاللہ مصر سے فارغ ہے، ایسے فارغ ہے کہ ان کی نظر ہمیشہ کتابوں پر رہتی ہے، ان کی نظر اپنی قوم پر رہتی ہے۔ ایسی نظر رکھنے والے مفتی ارسلان میاں آج ان کو بلایا اس لیے کہ لڑکیوں کے ادارے کے لیے ایک اور آغاز ہوا ہے، وہ تشریف لانے والے ہیں، یہ علماء تشریف رکھے ہیں اس ادارے کا، اور دیگر جتنے اہل سنت والجماعت کے ادارے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مولانا حسن صاحب نے کہا زکوٰۃ نہ دو کوئی بات نہیں، لیکن امداد تو کرنا چاہیے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ ہی دینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ دینے والا گنہگار۔ ان اداروں کا خیال رکھو، یہ ادارے قائم رہیں گے تو آپ کے گھر میں حافظ قرآن پیدا ہوتے رہیں گے، یہ ادارے قائم رہیں گے آپ کے گھر میں عالم پیدا ہوتے رہیں گے، یہ ادارے قائم رہیں گے آپ کو دین کی معلومات حاصل ہوتی رہے گی۔ ان اداروں کے ساتھ تو آج مسلمان ان اداروں سے بہت دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، دیتا کچھ نہیں ہے لیکن خرافات بہت کرتا ہے، اور وہی کرتا ہے جو کچھ نہیں دیتا ہے۔ دینے والے کوئی خرافات نہیں کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے۔ اے لوگوں اپنے آپ میں دیکھو، یہ دین کا قلعہ ہے، یہاں سے علماء حفاظ قرہ فارغ ہو رہے ہیں، یہی پوری دنیا میں جا کر دین اسلام کو فروغ دے رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ساتھ چاہیے اس ادارے کا اور دیگر اداروں کا بھرپور تعاون ہے نہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر بولے کتنے لوگ ساتھ دینا چاہتے تمام اداروں کا۔ ماشاءاللہ جو باہر سے آئے ابھی آئے ہیں، جن کے بچے فارغ ہو رہے ہیں، وہ بھی اس ادارے کا خیال ابھی رکھیں، ابھی رسید کٹائیں، پروگرام کے بعد پھر یہاں تشریف لے جائیں۔ یہ ادارہ جامعہ قادریہ نور العلوم ہے، یہاں مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جو مشن اعلیٰ حضرت ہے، جو مشن سرکار مفتی اعظم ہے، وہی تعلیم وہی پڑھایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ان میں ایسا بھی ہو جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو یا مشن اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو، میں اس سے کہنا چاہتا ہوں اور ناظم اعلیٰ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک کہاوت ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ نوری صاحب، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی ایک ایسا ویسا ہو جو کہ مخالف اعلیٰ حضرت ہو، جو پانچواں مسلک کہتا ہو، کتنے بڑے بے وقوف ہیں۔ آج بھی ایسے بچے مدرسوں میں جنم لے رہے ہیں جو کہتے ہیں یہ پانچواں مسلک ہے، جبکہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے والے اور کہتے ہیں یہ پانچواں مسلک ہے، جہالت کے باپ بنے بیٹھے۔ ارے نالائق، یہ پانچواں مسلک کہاں سے ہوا؟ وہ کوئی مسلک ہی نہیں ہے۔ کسی بھی فقہ کی کتاب کو دیکھو، علامہ نسیم اکثر صاحب بیٹھے ہیں، علامہ ابرار صاحب بیٹھے ہیں، فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھاؤ، کسی بھی امام کو دیکھو، ہر امام نے کہا مذہبنا، کیا کہا؟ ہمارا مذہب، حضرت ہمارا مذہب۔ مسلک تو کسی نے کہا نہیں۔ مولانا ذیشان صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی داد دے رہے ہیں، آپ بھی دے دیجئے سبحان اللہ۔ قاری اکبر صاحب یہ راجستھان سے آئے ہیں، قاری غور صاحب راجستھان سے آگے دو پروگرام کر لی خاموشی سے، باہر رہ کے پورا اپنا فیلڈ میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ بولیں سبحان اللہ۔ آخری بات سنیے گا، وہی جو خرافات چلی آ رہی ہے، شیخ قادر کی پوری زندگی گزر گئی بتاتے ہوئے، علماء کی پوری زندگی گزر رہی ہے، یہ کوئی پانچواں چھٹا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم کا مسلک ہے، جو طریقہ امام اعظم کا تھا وہی طریقہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا ہے، امام اعظم کے مسلک کو انہوں نے فروغ دیا ہے۔ اے لوگوں، اس مسلک سے جو لوگ لگے رہیں گے سمجھ لو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آخری بات، اور جو جہاں ذرا سا مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا یا اس کے چہرے پر بل پڑے، ذرا سا اس کے چہرے کی شکنیں بگڑی، تو یہ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں دیکھا ہے۔ وہ جس نے کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت یہ دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ جب تک مسلک سے لگا رہا، ڈٹا رہا، دنیا میں سنیوں کا ہیرو کہلاتا رہا، اور جیسے ہی بابا بغاوت کی بریلی سے تو مرا تو زیرو بن کر کے مرا۔
پہلے ہیرو تھا، جب مرا ہے بے تو شک، زیرو بے شک۔ بن کر کے مرا ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو یہ مسلک کا نعرہ وہی لگائے گا جس کو اعلیٰ حضرت سے سچے پکی محبت ہو۔ میں الحمدللہ جہاں جاتا ہوں، اب میں کہیں ہوں اگر کوئی دوسرا نعرہ لگا دے تو اس پہ کوئی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میرے اندر اتھارٹی ہے، پاور ہے، یا تو نعرہ نہ لگے تو نہ لگے، لیکن مسلک امام اعظم کا نعرہ کب لگایا جاتا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی چڑ میں لگایا جاتا ہے، اس کی بغاوت میں لگایا جاتا ہے۔ علامہ نصیر مقصد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں پاگل ہیں جو مسلک امام اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، نہ سمجھ ہے۔ مسلک امام اعظم کا نعرہ لگا وہ بھی لگاتے ہیں جو بدعقیدہ ہے، اور سنی بھی مسلک امام اعظم کا نعرہ لگائے گا۔ امتیاز کیسے کرو گے؟ فرق پیدا کیسے کرو گے؟ اگر فرق پیدا کرنا چاہتے ہو اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ، نام رضا کو بلند کرو، فوراً پتہ لگ جائے گا اسٹیج پہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فوراً پتہ لگ جائے گا مجمع میں اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ بس نام رضا کا نام لو، دیکھیے ذرا یہی بہڑی اعلیٰ حضرت کا نام انہیں گوارا نہیں۔ کلام رضا اگر کہیں پڑھ دیا جائے گرتے کھیس دیے جاتے ہیں، پیر دبا دیا جاتا ہے۔ اے حاسدو تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، لیکن الحمدللہ نام رضا کل بھی چمک رہا تھا اور آج بھی چمک رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نام رضا چمکتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی، تبھی تو میرے امام نے فرمایا کرو مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نان ہی استغفر اللہ ہمارے نا البلاغ۔